بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تمام مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت طلب کرتے ہیں۔ حمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے آج جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز عاریتاً پکڑائی ہے، یعنی ادھار پکڑائی ہے، پیسے دیے ہیں یا کوئی چیز دی ہے، استعمال کے لیے دی ہے، یا ویسی کسی کے پاس چیز رکھوائی تھی اور وہ استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جو کچھ بھی ہے، یعنی آپ کی چیز ہے، کسی کے پاس ہے اور اب آپ واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو آپ کی چیز واپس نہیں مل رہی، یا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی یعنی کام جو ہے بزنس کیا ہے، پارٹنرشپ ہے آپ کی، اب وہ کام کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا بندہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اب صحیح طریقے سے چل نہیں رہا، آپ کی رقم آپ کو واپس لوٹا نہیں رہا جبکہ اس نے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے آپ کی امانت، اگر آپ کو کوئی واپس اب لوٹا نہیں رہا، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ چیزوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، اگر کوئی آپ کی چیز آپ کو واپس لوٹا نہیں رہا تو ہمیں اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے یہ کہ اگر ہم کسی سے زبردستی کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو برے بھی ہم ہی بنتے ہیں، حالانکہ چیز ہماری ہے اور دینے والا جو ہے وہ دے بھی نہیں رہا۔ اور دیکھیں کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دینے والا جو ہے وہ بے شرمی کی وجہ سے نہیں دیتا اور وہ ڈٹ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دینی۔ ہم تو اور اس کے اوپر تو ہمیں زیادہ غصہ آتا ہے، اور دوسرا انسان ایک ایسا ہے جو مجبور ہے، جو دینا تو چاہتا ہے مگر دے نہیں پا رہا۔ مثلا کسی کو ادھار دیے ہیں پیسے تو اس نے مجبوری میں لیے ہیں، اب اس کے پاس پیسے واپس کرنے کی ابھی ہمت نہیں ہے اور وہ وقت پہنچ گیا ہے جس وقت میں اس نے پیسے واپس کرنے تھے، تو اب کیا کریں گے؟ اب کہتے ہوتے ہیں نا کہ دینا دلیری، لینا حکمت، یعنی دے تو دیے ہیں ہم نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ دے تو دیے ہیں اپنا حوصلہ کر کے، مگر اب لینے کی جب باری آ رہی ہے تو ہم پریشان بھی ہیں اور مشکل میں بھی پڑے ہوئے ہیں، دینے والا دے نہیں رہا ہے، ہم مصیبت میں پڑ گئے ہیں، تو اب ہمیں کیا ہے کرنا؟ اس کے لیے بہت ہی آسان سا حل ہے۔ ایک وہ انسان جو آپ کو دیدہ دلیری کے ساتھ واپس نہ کرنے پر یعنی مصر ہے، اور دوسرا انسان جو ہے وہ مجبور ہے، جو دے نہیں رہا۔ دو طرح کے انسان ہے نا، یعنی ایک کے پاس ہے اور وہ دے نہیں رہا، دوسرا انسان وہ ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے اور وہ دینا چاہتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر یہ دو آیات جو ہے نا انتہائی بہترین ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ پہلا وہ انسان کہ جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے اور وہ دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ ہے إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ یعنی بدتمیزی کرتا ہے، آگے سے دیتا نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں دیتا، حالانکہ اس کے پاس موجود بھی ہے ہماری چیز اور وہ مصر ہے کہ نہیں دینا، یعنی وہ کوئی یعنی غلط راستہ اختیار کرتا ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے یا آگے سے برا سلوک کرتا ہے، آگے سے نہیں دیتا، تو یہ آئے جو ہے نا انہ علی رجعہ لقادر، اس کے لیے بھی بہت ہی بہترین اور مجرب ہے۔ اب ہم ان دونوں آیات کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ تو یہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، اور کم از کم اگر آپ ایک بار شروع کریں تو 19 بار ضرور پڑھیں، 19 بار سے کم پہ آپ خاموشی نہ اختیار کریں، 19 بار ضرور پڑھیں، اور یقین رکھیں انشاءاللہ اگر وہ دینے والا جو ہے صاحب استطاعت نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دیں گے، وہ آپ کی رقم، آپ کی چیز آپ کو واپس لوٹا دے گا۔ اور اگر وہ انسان جو ہے وہ برا انسان ہے جو آپ کی چیزیں کو یعنی قبضے میں لے کے بیٹھا ہے اور یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ برا سلوک کرتا ہے، آپ کی چیز آپ کو واپس نہیں لوٹاتا ہے، صحیح طریقے سے آپ کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے واپس لینے پہ البتہ قادر ہے اور آپ کو آپ کی چیز لوٹانے پہ قادر ہے۔
تو ان دونوں آیات کا آپ نے ورد کرنا ہے کم از کم 19 بار، زیادہ سے زیادہ آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی ضرور کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا کہ یا پاک پروردگار یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی رقم، آپ کی چیز آپ کو ضرور واپس لوٹا دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے بہت ساری کلاسز کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں، آپ اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں آپ قرآن پاک سے متعلق کوئی بھی کلاس لینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے شو ہونے والے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات، آپ اس پیغام کو آگے دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں تاکہ ایک دوسرے کی خیر خواہی جو ہے نا وہ ہماری عادت بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔